तीफ़ी बट की आमद की भी कोई पुलिस अहकाम जो है ना वो तस्दीक नहीं थे कर रहे। सीसीडी ने एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी है उन तमाम दुश्मनदार घरानों के लिए कि जो अपने आप को सीसीडी से बालातर समझते थे। उनके बारे में आप मतलब ये अक्ल नहीं मानती थी कि ऐसा भी हो सकता है। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर जो साथी जिनको कहा जा रहा है उनमें गोगी भट्ट साहब भी थे। क्या ऐसा है कि गोगी भट्ट साहब उन साथियों में शामिल थे जिनकी वजह से आज तीफ़ी भट्ट साहब जो अल्लाह को प्यारे हो गए? समझते हैं कि ऐसा वाक़या गोगी भट्ट साहब के साथ भी पेश आ सकता है? सर मैंने आपसे कहा है कि जो आज का वाक़या हो गया है ना उसके बाद आप किसी भी चीज़ की तवक्को सीसीडी से रख सकते हैं। तीफ़ी बट ग्रुप है या अमीर बलाश टीपू ग्रुप है, ये दोनों जराइम पेशा तो नहीं है, कारोबारी भी लोग हैं। और तौक़ात तो यही थी कि जिस तरह वो पाकिस्तान आए हैं वो भी अब पुलिस गिरफ़्तारी डालेगी, अदालतों में लेके जाएंगे, वहाँ पे अपने केस को फेस करेंगे। लेकिन ये सारा उसके बरक्स हो गया। तीफ़ी बट ग्रुप के लिए इस वक्त बेशुमार मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं, आने वाले वक्त में भी उनके लिए मुश्किलात रहनी हैं क्योंकि अब नज़र आ रहा है। दुबई से कराची की फ़्लाइट थी, दुबई से लाहौर की फ़्लाइट क्यों नहीं हुई? कराची रुके, वहाँ से आपने बाय रोड आना था, ऐसा क्यों? आप डायरेक्ट भी तो लाहौर आ सकते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक जो खबर गर्दिश कर रही है, धूम मची हुई है तीफ़ी बट के हवाले से। मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम पाशा साहब, सीनियर जो है क्राइम रिपोर्टर है और ये हर क्राइम पर नज़र रखते हैं और इनको पता होता है कि अगर ये बात निकली है तो इससे आगे क्या होगा। आज हम इससे बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं पूछना ये चाहूँगा कि जब गोगी भट्ट साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बच्चू पहलवान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तीफ़ी बट साहब ने भी अपना बयान दे दिया था, वो शामिल तफ्तीश होना चाह रहे थे, तो फिर ये इस तरह से ये सीसीडी की कार्रवाई या उनके साथियों की कार्रवाई और उसके नतीजे में आज तीफ़ी बट साहब अपने खालिक हकीकी से जा मिले, क्या हकीकत है? अच्छा, पहली बात है कि एक चीज़, जहाँ ये कानूनी लड़ाई का एक सिलसिला जारी था पिछले 1.5 साल से, वहाँ एक सोशल मीडिया की जंग भी चल रही थी। उससे पहले टीपू ट्रकांवाला का पलड़ा इस हवाले से बारी था कि सोशल मीडिया पे उनकी पूरी ग्रिप चल रही थी और जस्टिस फॉर अमीर बलाच का एक स्लोगन मसलसल चल रहा था। जिस वक्त गोगी भट्ट मंजर आम पर आते हैं, अपनी आके इंटरम बेल कराते हैं, तो वो भी मीडिया टॉक करते हैं और अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं। उनके मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ भी आते रहे, उनका मौक़िफ़ भी आता रहा। तो वो मैं ये समझता हूँ कि वो उनका भी राइट बनता था कि उन्होंने अपना मौक़िफ़ बयान करना है। बट उसके बाद क्या हुआ कि उधर से फिर दोबारा बच्चू पहलवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई, एक सोशल मीडिया पे वार शुरू हो गई हुई थी। और ये जो सोशल मीडिया वार है बड़ी ख़तरनाक होती है। इसी सोशल मीडिया वार ने इंडिया पाकिस्तान को जो ना वो पाकिस्तान ने उनको गिरा दिया इसी वार। दूसरी बात, फिर जब यके बाद दिगरे काम हुआ, पहले गोगी भट्ट मंजर आम पर आए हैं, उन्होंने अपनी इंटरम बेल कराई, उसके बाद तीफ़ी बट की गिरफ़्तारी सामने आ जाती है। फिर ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, कब आएंगे, रोक लिए किए हैं, वो सारे मामला चलते रहे हैं। फिर ये बात कल चलना शुरू हो गई कि वो पाकिस्तान आ गए हैं और बड़ी कन्फर्म ये खबर थी कि वो आ गए हुए हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ थी कि बड़ा सीगा राज रखा जा रहा था सारा मामला, कि तीफ़ी बट की आमद की भी कोई पुलिस अहकाम जो है ना वो तस्दीक नहीं थे कर रहे, खामोश थे। अगर आपने किसी अफसर से पूछा है कि भाई तीफ़ी बट आ गए हैं, उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता। उसमें ना लाहौर पुलिस के ऑफिशल्स, ना वो JIT मेंबरान जो अमीर बलाश टीपू कत्ल केस की तफ्तीश कर रहे थे, और ना CCD के अहकाम जो थे वो इस बात की तस्दीक कर रहे थे। इवन शाम तक ये खबरें निकलना शुरू हो गई थी कि तीफ़ी बट को CCD के हवाले कर दिया गया। ठीक है, अच्छा, उसमें अब इस चीज़ का इंतज़ार था कि अब ज़ाहिर है गिरफ़्तारी तो ज़ाहिर करेंगे जिसके भी पास होंगे और उन्हें अदालत में पेश करके उनका रिमांड लिया जाएगा, जो एक कानूनी प्रोसीजर होता है। लेकिन आज सुबह जब ये धमाकादार ख़बर आती है कि वो अपने साथियों की से मारे गए हैं, तो ये चीज़ उन चीज़ों को मतलब तक़वियत दी उन बातों को कि जो इनकी गिरफ़्तारी के बाद कुछ हलकों की जानिब से इन खदशात का इज़हार किया जा रहा था। और वो उनके अपने सके भाई ख्वाजा ज़र गुलशन के भी बयान सामने आए थे कि उन्होंने इस खदशे का इज़हार किया था कि ये इस तरह की कोई हरकत हो सकती है। खैर वो तो अब इस दुनिया से चले गए। लेकिन ये आज जो कुछ भी हुआ है, CCD ने एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा कर दी है उन तमाम दुश्मनदार घरानों के लिए कि जो अपने आप को CCD से बालातर समझते थे।
گو کہ CCD نے اس میں کوئی شک نہیں، پورے پنجاب میں آپریشن کیے ہیں، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بڑے بڑے گینگز کا خاتمہ بھی کیا ہے، اور اس سے جرائم کی شرح نیچے بھی آئی ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ اور دوسرا ایک سلسلہ شروع کیا، اور وہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جو کسی خواتین کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی، جن کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، اور اس قسم کے جنسی درندے جو سامنے آتے ہیں، پھر ان کے نیفے میں چل رہے ہیں، تو ان ایکشن کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جو دشمن دار گھرانہ تھا، ان کے بارے میں آپ مطلب یہ عقل نہیں مانتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بڑا نام، ایک لاہور شہر میں سالہ سال سے ایک بڑی اہم شخصیت، بٹ برادری کو ریپرزینٹ کرنے والے نام، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ تاجروں کو، تاجر برادری میں خاصا اثر و رسوخ رہا ہے آلویز، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک دشمنی تھی، اور جو دشمن دار ہوتے ہیں نا وہ جرائم پیشہ نہیں ہوتے۔ اگر آپ اچھا یہ فرق ہے، یہ بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ رکھا ہے کہ جو دشمن دار ہیں وہ جرائم پیشہ نہیں ہوتے۔ جو دشمن دار، یہ نہیں کہ اس گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، آپ اوور آل دیکھیں نا کہ جو لوگ اپنی دشمنیاں لے کے چل رہے ہوتے ہیں وہ جرائم نہیں کر رہے ہوتے، ایک بڑی تعداد ایسی ہم نے ان دیکھی، کے ایک مسائل ہوتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں کہ اگر وہ کوئی جرم کریں گے تو نئی مصیبتیں اپنے گلے ڈال لیں گے۔ ایک طرف وہ اپنی دشمنیوں کو دیکھیں، دوسری طرف اگر کسی جرائم کی دنیا میں جاتے ہیں، کوئی ایسا جرم کرتے ہیں تو اگر اس میں پھنس جاتے ہیں، وہ اس کو دیکھیں گے کہ دشمنی کو دیکھیں گے، تو وہ بہت ساری بڑی تعداد ہے اوور آل کہ یہ لوگ جرائم پیشہ نہیں ہوتے۔ اب اگر تیفی بٹ گروپ ہے یا امیر بلاش ٹیپو گروپ ہے، یہ دونوں جرائم پیشہ تو نہیں ہیں، کاروباری بھی لوگ ہیں، اور اپنی دشمنی کو لے کے چل رہے تھے، اور اس دشمنی میں بڑے نقصانات بھی ہوئے ہیں، جانی نقصان ہوئے ہیں، سب سے بڑی بات ہے جانی نقصانات ہوتے رہے ہیں، اور اس دشمنی کے شاخسانہ آج یہ بھی جانی نقصان ہوا جو سامنے آیا۔ دیکھیں جی، انسانی جان کسی کی چلی جائے، خواہ وہ امیر بلاش ٹیپو مارا گیا، خواہ وہ احسن شاہ مارا گیا ہے، خواہ وہ جاوید بٹ مارے گئے ہیں، خواہ وہ تیفی بٹ مارے گئے ہیں، انسانی جان کسی بھی چلی جائے وہ ایک افسوسناک واقعہ ہوتا ہے۔ جاوید بٹ صاحب آپ نے نام لیا، یہ جاوید بٹ صاحب وہی ہیں جو تیفی بٹ صاحب کے بہنوئی تھے۔ آج تیفی بٹ صاحب کو یہ اس لیے لایا جا رہا تھا کہ انہوں نے امیر بلاج کیس میں تفتیش میں شامل ہونا تھا، تو ایک طرف جاوید بٹ صاحب کا ہوتا ہے، ان کی تفتیش والے جن پہ الزامات ہیں وہ تو پاکستان میں ہیں، ابھی تک ان کے نہ تو ساتھی سامنے آئے، نہ ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا، تو یہ انہی کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا؟ دیکھیں وہ آلریڈی عدالتوں کو فیس، جس طرح گوگی بٹ اپنی ٹرم کرا کے امیر بلاش ٹیپو قتل کیس کو فیس کر رہے تھے، دوسری طرف امیر موصب نے بھی فیس کیا جاوید بٹ قتل کو، اب رہ گئے تھے تیفی بٹ، اور توقعات تو یہی تھی کہ جس طرح وہ پاکستان آئے ہیں وہ بھی اب پولیس گرفتاری ڈالے گی، عدالتوں میں لے کے جائیں گے، وہاں پہ اپنے کیس کو فیس کریں گے، لیکن یہ سارا اس کے برعکس ہو گیا۔ اب ایسا کیوں ہوا ہے، اس کے پیچھے کون سے ایسے عوامل کار فرما تھے، اس بارے میں اب آپ کوئی اپنی اوپینین نہیں دے سکتے۔ CCD کی کیا اسٹریٹجی تھی، CCD کیا چاہ رہی تھی، CCD کیا کرنے جا رہی ہے، یہ تو اب آپ کی سوچ ہی گم کر دینے والی بات ہے نا، کہ یہ اس واقعے کے بعد آپ CCD کی سوچ کو بھی نہیں پکڑ سکتے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس لیے میں نے کہا کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، تیفی بٹ گروپ کے لیے اس وقت بے شمار مشکلات پیدا ہو چکی ہیں، آنے والے وقت میں بھی ان کے لیے مشکلات رہنی ہیں، کیونکہ اب نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو CCD کا آج یہ سٹیپ سامنے آیا ہے، اس کے بعد آپ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک پوائنٹ، دبئی سے کراچی کی فلائٹ تھی، دبئی سے لاہور کی فلائٹ کیوں نہیں ہوئی؟ کراچی رکے، وہاں سے آپ نے بائی روڈ آنا تھا، ایسا کیوں؟ آپ ڈائریکٹ بھی تو لاہور آ سکتے تھے۔ اچھا، اس میں یہ بات سامنے آئی تھی، ایک چیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ کو فلائٹ نہیں ڈائریکٹ مل رہی ہوتی، ٹھیک ہے، اکارڈنگ دا سچویشن ہوتا ہے۔ اس میں ٹریول میں بعض لوگ سیالکوٹ ایئرپورٹ بھی اترتے ہیں، بعض لوگوں کو سیٹ فیصل آباد ایئرپورٹ کی بھی مل جاتی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی نے اسپیشلی لاہور کے لیے، بعض ایمرجنسی ایسی ہوتی ہیں کہ کنیکٹنگ فلائٹیں ہوتی ہیں۔ فلائٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح متعدد لوگ کراچی آتے ہیں، کراچی سے پھر لاہور بائی ایئر آ جاتے ہیں۔ اب آگے انہیں بائی روڈ کیوں لایا جا رہا تھا، یہ اسٹریٹجی اب CCD کو پتہ ہوگی، اس کے بارے میں وہی بتا سکتے ہیں، لیکن وہ CCD والے چونکہ کبھی بھی کوئی آفیشیل بیان جاری نہیں کرتے، نہ ان کا کوئی افسر ایسی ڈیٹیل بتاتا ہے، سمپل آج ایک پریس ریلیز جاری کی ہے، اور اس پریس ریلیز میں جو واقعہ تھا انہوں نے بیان کر دیا ہے۔ تو اب یہ کیا اسٹریٹجی تھی، انہیں اتنا لمبا سفر بائی روڈ کیوں لایا جا رہا تھا، یہ CCD کام ہی بہتر بتا سکتے ہیں اس کے لیے۔ اس میں میرے پاس تو کم از کم کوئی ایسے کنفرم رپورٹ نہیں ہے کہ میں کہوں گی اس وجہ سے بائی روڈ لا رہے تھے۔ سر کہا یہ جا رہا ہے کہ وہاں پر جو ساتھی جن کو کہا جا رہا ہے ان میں گوگی بٹ صاحب بھی تھے، کیا ایسا ہے کہ گوگی بٹ صاحب ان ساتھیوں میں شامل تھے جن کی وجہ سے آج تیفی بٹ صاحب جو اللہ کو پیارے ہو گئے؟
جی بالکل، جو سی سی ڈی اب جو مقدمات درج کی ہیں، جب ان میں جو نامعلوم ساتھی ہیں ان میں کسی کے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ دیکھا تو سی سی ڈی نہیں ہوگا نا، تو اب سی سی ڈی کے اختیارات کو آپ چیلنج تو نہیں کر سکتے، تو اس میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ضمانت خارج ہوگی گوگی بٹ صاحب کی؟ ڈیفینیٹلی اب خارج ہوگی، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ 13 اکتوبر کو گوگی بٹ اپنی عبوری ضمانت کے لیے پیش ہوں گے، کیونکہ وہ آلریڈی اب فرار ہیں یا گرفتار ہیں، دو ہی راستے ہیں نا، گرفتاری کی تصدیق نہیں ہو رہی، اور اگر فرار ہیں تو وہ اپنے فرار میں بھی کبھی اب عدالت تو نہیں آئیں گے، رسک نہیں لیں گے، اور اس صورتحال میں نے اس لیے کہا کہ ان کے لیے خاصی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ایسا واقعہ گوگی بٹ صاحب کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے؟ سر میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو آج کا واقعہ ہو گیا ہے نا، اس کے بعد آپ کسی بھی چیز کی توقع سی سی ڈی سے رکھ سکتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دشمندار گھرانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ صلح کر لیں، امن کر لیں، آپس میں رنجشیں ختم کر لیں، رزلٹ اچھے نہیں ہیں۔ اس دشمنی میں بھی دیکھ لیں نا، کیا انسانی جانیں ہی جا رہی ہیں، اتنے سالوں سے چل رہی، کتنے لوگ جا چکے ہیں، فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ سر لاسٹ میں معذرت کے ساتھ آپ کا زیادہ ٹائم لے رہا ہوں، گوگی بٹ صاحب نے تشویش کا اظہار کیا تھا ایک نام لیتے ہوئے پولیس والے کا، میں تو نہیں لے سکتا، تو وہ آج شاید مطلب وہ ان کا کوئی حصہ تو نہیں ہے اس میں؟ وہ لاسٹ اپنی پریس کانفرنس میں ایک انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ ایک پولیس والے ہیں میں ان کا نام لوں گا، پھر انہوں نے نام لیا بھی، تو وہ بھی مطلب احسن شاہ والے وہ جو تھا صاحب مقابلہ تھا اس میں ان کا کردار تھا، کیا سمجھتے ہیں ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا وہ جس پولیس ہاؤس میں بتا دیتا ہوں، یہاں ایک شکیل بٹ کا کردار جو سب انسپیکٹر ہیں سی سی ڈی، ان کا کردار متنازع رہا کہ ان کا اڈے والوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اسی طرح جے آئی ٹی میں ایک ڈی ایس پی ہیں میاں شفقت، ان کا نام لیا جاتا تھا۔ اب یہ جس لیول پہ کام چلا گیا ہے نا، وہاں پہ ایک سب انسپیکٹر یا ڈی ایس پی لیول کا کام نہیں ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس لیول پہ جا کے کھیل سکے، ایک سب انسپیکٹر یا ایک ڈی ایس پی۔ ان کے اوپر بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو پالیسی میکر بھی ہوتے ہیں، جو ڈیسیژن میکر بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ ایک سب انسپیکٹر یا ڈی ایس پی کی وہ ویلیو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ یہ اوپر ہائی آفیشلس کے کام ہے۔ خیر باقی وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طرح ان لوگوں نے کیا انٹرفیرنس ایسا کیا ہے یا کیا ایسا کردار ادا کیا، وہ تو گوگی بٹ خود بتا سکتے ہیں، لیکن میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ 2 کریکٹر کے نام تھے، تو میرے نزدیک میں نہیں سمجھتا کہ یہ اس لیول کے جو افسر ہیں، اس رینک کے کہہ لیں چلیں، ان سے اوپر بھی آفیشل بیٹھے ہیں، ہائی آفیشل بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میری سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ جی بالکل، خرم پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پیغام انہوں نے کھلا دے دیا ہے، جن کی دشمنیاں تھیں ہیں ختم کر دیں، سی سی ڈی ختم کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ کس طرح سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ خود جو ہے نا وہ اس بات کا جو اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لاہور بالکل دشمنیوں سے پاک ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اسد شیخ کو دے اجازت، اللہ حافظ۔